الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو بھٹکانے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو راہ راست سے الگ اور دور کر رہے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور وہ کچھ سکھایا ہے جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
مسئلہ نبوت کے ذیل میں وحی اور پھر اس سے متعلقہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی وحی اتری اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس وقت جو ایک طرح کا خوف طاری تھا، ایک انہونا کام پہلی بار جب کسی کے ساتھ ہو، جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا ماحول اس حدیث کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل کے اقرا کہنے پر کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ سکنے کے قابل اس وقت نہیں ہوں، ورنہ بعد میں جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یہی تھا کہ پڑھیے جو کچھ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کسی کو پڑھانا یا کسی بچے کو سکھانا بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ قرات کا یہ مطلب تھا، لیکن وہاں لفظ آتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہاں سے ایک وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے، جس کو پھر بعد میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے دلائل کی روح سے اس طرح بیان کیا گیا کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وصف کے لحاظ سے جز بن گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کوئی دوسرا نبی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ان اوصاف میں سے ایک وصف ہے جس کو کہتے ہیں امی ہونا، نبی امی، النبی الامی۔ یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وصف جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اس پر ماننے والوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ منکرین اپنے عمومی طور پر اس ماحول سے نکل کر جس میں وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، اس ذیل میں اس حوالہ سے وہ اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کا یہ ایک وصف کا مطلب یہ ہے کہ خصائص میں سے ایک خصوصیت، یعنی وہ چیز جو انسان کا تعارف بنتی ہے اور اس کو ممتاز کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلاں کا یہ وصف ہے، جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، یعنی ذریعہ معرفت۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بحیثیت نبی اور دیگر انبیاء کے مقابلہ میں جب فرق کرنے والی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نبی تھے مگر نبی امی تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس لقب اور وصف کے حوالہ سے لغت اور زبان کے اندر اس کا معنی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر جب اصطلاح بنی یا شریعت کے اندر یا مسلمانوں کے ہاں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور کیا لیا جاتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ چند چیزیں جو سمجھنے والی ہیں اس نبی امی کے حوالہ سے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ لفظ کئی اعتبارات سے آیا ہے۔ خود حضور کی نسبت سے 2 جگہ پر اس کا ذکر ہے،
اکٹھی 2 آیتوں کے اندر سورہ اعراف میں اللہ رب العزت لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، یعنی اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس نبی کی معرفت، اس کی نشانیاں، علامات پہلی کتابوں میں پاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جس کی یہ پیروی کرتے ہیں ان نشانیوں کی بنیاد پر، یتبعون الرسول النبی الامی، نبوت اور رسالت کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ یہ نبی اور رسول ہے مگر ہے امی۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اب ساتھ جو ہے وہ ملاؤ کہ اس نبی کے حوالہ سے پہلی کتابوں کے اندر جو چیزیں آئی ہیں اس میں تعارف کے طور پر اس نبی کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں نبی امی کا ذکر آتا ہے۔ یہ تلمود وغیرہ یہود کی وہ جو کتاب ہے وہ آپ دیکھیں، پہلی کتابیں دیکھیں، واضح طور پر جو ہے یہ لفظ نبی امی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ نبی امی آئے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، لمبی آیت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ۔ کیا حکمتیں ہیں! اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید بالخصوص سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کسی جگہ استعمال کرتا ہے، حقیقت ہے کہ بغیر تعصب کے انسان کہتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں ذرا، اسی آیت پر غور کریں، یہ جو 2 آیتیں ہیں اللہ رب العزت نے پہلے اپنا تعارف کروایا ہے، یعنی وہ نبی امی جس کو بعد میں یہی لقب جو ہے وہ ایک اعزاز کے طور پر ملنے والا ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ اس کو ذرا جو ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ سورہ جمعہ کی آیت ساتھ ملائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمام تر تسبیحات کے لائق صرف ایک ذات ہے، یسبح للہ، وہ کون ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ملکیت کا دعویٰ کوئی اور کر سکے، محض اللہ اس کا مالک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الملک، بادشاہ ہے، مطلق ہے، اس کی بادشاہت جو ہے وہ کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ الملک، القدوس، وہ پاکیزگی اور قدوسیت جو ہے اس کا اصل حقدار ہے، الملک القدوس، اور پھر کیا فرمایا؟ العزیز الحکیم، وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتی، کر دکھانے والا غالب آ کر العزیز ہے، وہ کوئی چیز جو ہے وہ درمیان میں پھر رکاوٹ نہیں بنتی، الحکیم، مگر اس کے یہ سارے کے سارے فیصلے حکمت و دانائی پر جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، حکمت و دانائی پر، ان کی بنیاد یہ ہے۔ اللہ اگر الملک القدوس العزیز ہے، ساتھ ہی الحکیم بھی ہے، یہ انسانوں کو سمجھایا گیا ہے۔ تو وہاں یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے والذی، جس کی یہ صفات ہیں، جس کے یہ سارے اختیارات ہیں، الذی، وہ ہے ذات، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے پھر ان امیین میں ایک امی بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ اب ضمناً بات آ گئی ہے، یہ بعد میں نے عرض کرنی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ امی جس کا معنی مفہوم تو تم سمجھ ہی رہے ہو، تمہیں علم ہی ہے امی کس کو کہا جاتا ہے، مگر وہ امی وہ کچھ کر دکھائے گا جو پڑھے ہوئے جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ الامیین رسولا منہم، کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو بھٹکے ہوئے راہ راست سے دور چلے گئے تھے، یہ امی ان کو وہ کچھ سکھا دے گا کہ جو پڑھے لکھے جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ یعنی یہ امی، ایسا نبی جو امی تو ہے مگر اس کا یہ لقب جو ہے وہ اس کو ایسا معلم بنا دے گا کہ جس طرح کی تعلیم دینے والا کوئی مقابلے میں دنیا کے اندر نظر آنے والا نہیں ہوگا۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ کتاب و حکمت عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی دینی مذہبی سا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ہم ویسے اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس طرح کا ہے، لیکن اس کو اس معنی کے اندر کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے بڑی زیادتی اس کتاب پر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا ہی سکھاتی ہے اور دنیا میں رہنا سکھاتی ہے۔ اصل میں دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، یہ اگر کوئی کتاب سکھاتی ہے تو وہ اللہ کی آخری کلام، وہ قرآن مجید اور فرقان حمید سکھاتی ہے۔ اس کی تعلیمات دنیا ساری جو ہے وہ کوشش کر لے اور قیامت تک کرتی رہے، مگر اس کی ایک ایک آیت کے اندر جو حکمت، دانائی اور بصیرت جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ تو یہ نبی امی کا مطلب کیا تھا؟ اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں، میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ امی کے حوالہ سے یعنی خاص طور پر جب نبی کا ذکر آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے، یعنی اس کا عام مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو، کسی سے تعلیم نہ پائی ہو اس نے۔ اب قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو جس نے تعلیم نہ پائی ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ ہوتا ہے اور وہ لا علم ہوتا ہے، تو یہ خوبیوں والی تو بات نہیں ہے۔ عامت الناس جس طرح لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی عمومی عادتوں والا بندہ کہتے ہیں، یعنی عامی سا ہے، یعنی اس کے اندر وہ کوئی خصائص نہیں ہے کہ جو اس کو عام لوگوں سے الگ کر دے، کہتے ہیں عامی بندہ ہے۔ اسی طرح کہا گیا امی ہے، اس کا ایک مطلب لوگ یہ بیان کرتے ہیں یعنی قرآن مجید ہی کی روشنی کے اندر، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نبی کو اس مفہوم سے نکال لیا جائے کہ جس میں اس کا لکھنا پڑھنا جو ہے یہ عیب نہ رہے، یعنی حضور کو دراصل وہ اس امی کے مفہوم سے نکالنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پڑھے لکھے تھے، اللہ کے رسول سب کچھ جانتے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ترجمہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے کرنے کی بنیاد پر قرآن مجید کی نفی ہو رہی ہے، سنت کا انکار ہو رہا ہے، اور پھر وہ اشکالات اور اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن پر اور اس نبی پر غیر کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو جس طرح ہے اسی طرح لینا چاہیے۔ وہ جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ یہ نبی امی اس معنی میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، لکھنے پڑھنے والوں کے مقابلہ کے اندر اس نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو وہ تعلیم دے دی کہ جس کا مقابلہ جو ہے وہ دنیا میں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور کر نہیں سکا، قیامت تک کر بھی نہیں سکے گا۔ اس نبی امی کا یہ تو وصف ایک خوبی ہے، ایک اعزاز کی بات ہے، وہ کچھ سکھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ سورہ نساء کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کو تعلیم دینے والا وہ ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ، اس کا معلم وہ ہے، وہ اللہ جس نے کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی جو تمہیں معلوم نہیں تھا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، کوئی کتاب نہیں تھی جس کو آپ تلاوت کرتے ہوں، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اپنے ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز تحریر بھی نہیں کرتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یہ تھی وہ وجہ آپ کے امی نبی ہونے کی۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ پہلے پڑھے ہوتے، پڑھتے رہتے، کتابیں پڑھنے والے ہوتے، ہاتھ سے لکھنے والے ہوتے، تو ارتاب المبتلون، یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں ان کو موقع مل جاتا اور وہ شک کر گزرتے اور پھر اسی شک کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے کہ یہ تو لکھا پڑھا بندہ، یہ تو سب کچھ گھڑ کے خود لے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ،
آپ نہ پڑھ سکتے تھے ولا تخطہ بیمینک، نہ ہاتھ کے ساتھ لکھ سکتے تھے۔ دونوں جو ہے وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے بندہ امیت سے نکلتا ہے وہ آپ کے اندر موجود تھی۔ تو لکھنے پڑھنے سے خالی بندہ ایک معنی جو ہے، اب وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نسبت جو ہے وہ ام القریٰ کی طرف ہے، یعنی مکہ کی طرف ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تو ام القریٰ بستیوں کی ماں، چونکہ وہاں مکے کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ امی کہلاتے تھے، نبی بھی اس طرح امی ہے۔ پھر یہ تو کوئی خوبی والی بات نہ ہوئی، اس نبی کا امی ہونا پھر امیین ہی کی طرح ہے، یہ اعزاز والی تو کوئی بات نہیں رہتی پھر۔ اور پھر یہ عذر پیش کرنے کی ضرورت آخر کیا ہے؟ اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ ام کا معنی اصل ہوتا ہے جو، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان پیدائش کے بعد ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس وقت اس کی نسبت جو ہے وہ ماں ہی کی طرف کی جاتی ہے، ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، لہذا اس نسبت کی وجہ سے آپ کو امی کہا گیا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس سے ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ جو کسی کا جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، کسی کے سامنے اس نے زانوئے تلمس طے نہ کیا ہو، یہ سیڑھیاں نہ اس نے جو ہے وہ چڑھی ہوں، یہ مراحل جو ہیں ان سے جو ہے وہ گزر کرنا گیا ہو کہ وہ کسی کے سامنے بیٹھے کچھ سیکھے، کوئی اس کا استاد ہو، وہ کوئی بڑا بندہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں، اور حقیقت ہے جس کو عرض کر رہا ہوں، بندوں کا علم جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی سطح ہے، ماہر سے ماہر آدمی جو ہے وہ بھی اپنی حد رکھتا ہے علم کے اعتبار سے، مگر وہ اللہ رب العزت جس میں علم کی تمام حدود جو ہے وہ کراس ہو جاتی ہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، جب وہ معلم بن جاتا ہے تو پھر اس کو کسی دوسری کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ علمک ما لم تکن تعلم، اللہ رب العزت جو ہے وہ معلم ہے، معلم اول، اس اعتبار سے نبی کو سکھانے والا اللہ رب العزت ہے۔ یعنی آپ کا پڑھنا لکھنا دنیاوی اعتبار سے اس کو تسلیم کریں، ورنہ شک کرنے والے یقین کر لیں گے کہ اس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ بس آگی اسی آیت کے اندر بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرق یہ بتایا کہ یہ جو تعلیم ہے اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ کاغذوں کی اور اسی طرح کتابوں کی اور قلم کی وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے سینوں کے اندر رکھ دی ہیں، اور اس کی مثال عملاً ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ بالکل ایک چھوٹا سا بچہ لکھنے پڑھنے سے آ رہی، عام طور پر وہ بچہ جو بچپن میں اپنی عمر کے ایسے حصہ میں جب وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ 9 سال کے بچے، یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے 9 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا۔ کئی ایسے دوست ہیں، کئی ایسے بچے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب ساری دنیا کے اندر وہ عمر کے ایسے اس میں بلوغت سے بھی پہلے، اور یہ پوری کی پوری کتاب سینے کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ تو اس پیغمبر کے لیے کیا مشکل تھی جس کے قلب اطہر پر یہ سب کچھ نازل ہو رہا تھا؟ وہ یہ اس لیے تسلی دی گئی، اور ضمانت کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی، کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پھر اس وحی کا بنے گا کیا؟ ہم آپ کو آپ کے دل کے اندر سنقرئک فلا تنسا، وہ کچھ پڑھا دیں گے آپ کو، اگرچہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم پڑھائیں گے اس طرح، فلا تنسا، اس میں سے ایک حرف بھی کبھی جو ہے وہ آپ سے الگ نہیں ہوگا، زائل نہیں ہوگا، آپ بھولیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے یہ کوئی نقص والی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی عیب نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ ہم دھونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے نبی کو۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، اور وہ معلم تھے، اس طرح کا معلم، یعنی بغیر لکھے پڑھے تعلیم کا ماہر ہونا، یہی تو ایک خوبی کی بات ہے، یہی تو ایک وصف ہے۔ وہ تعلیم دی صحابہ کہتے ہیں، کئی احادیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے جو ہے وہ نماز کے اندر اس کو چھینک آ گئی، تو اس نے کہا، جواب میں کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، جس طرح آدمی کہتا ہے، اور پھر
دوسرے جو اصحاب ساتھ تھے وہ اس کو منع کرنے لگے، کسی طرح آنکھوں کے ساتھ اشاروں کے ذریعے کہنے لگے کہ یہ نماز کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پھر بات کرنے لگے کہ تم کیوں مجھے منع کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ تم اس طرح اشارے کر رہے ہو۔ تو وہ اس وقت صحابی کہتے ہیں یہ صحاب نماز کے اندر مجھے گور رہے تھے اور مجھے منع کر رہے تھے۔ جب نماز ختم ہوئی تو جس طرح تعلیم دی اس امی نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے زندگی کے اندر کبھی اس طرح کا معلم اور استاد نہیں دیکھا جس طرح حضور نے تعلیم دی تھی۔ لا ضربنی ولا قہرنی، کوئی ڈانٹا نہیں ہے، مارا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھنے آتی، بلکہ فرمایا کہ یہ صلاۃ اللہ کے ساتھ قرب کا ایک ذریعہ ہے، جب آدمی اس میں مشغول ہو جاتا ہے تو دوسروں سے ماورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی چیزیں اس قرب الہی کے ساتھ تعلق میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سمجھا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں نبی امی ہوں مگر میری جو بعثت ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے یہ معلم۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو سکھایا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کا وہ علم کہ جو ایک چیلنج ہوگا، اس طرح کا علم لا کر دکھاؤ۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی سطحی سی بات ہے کہ قرآن مجید کا علم ہونا، یہ قرآن مجید کے حروف کو رٹنا مقصود نہیں ہے، بلکہ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم دینا، کسی کو سکھانا جس سے اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو، جو چیزیں ان پڑھوں کے اندر ہیں وہ اس میں نہ ہو، غفلت دور ہو جائے، جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ تو ذرا دیکھیں جن کو یہ قرآن کی تعلیم ملی ہے، اس نبی امی نے جو علم دیا ہے اس معلم کے سکھانے پر، اس کی وجہ سے جو زندگیوں میں نکھار پیدا ہوا ہے، اس طرح کی جماعت قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ ان کا تذکرہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ جو جماعت تیار ہوئی ہے اس نبی امی کے ذریعے، نبی یہ امی کے تذکرے کے ساتھ اس جماعت کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں موجود تھا۔ وہ لوگ ہوں گے، اس طرح کی تعلیم پائیں گے، یہ مقام پائیں گے، اس طرح کے جو ہے وہ القابات سے جو ہے وہ مزین ہونے والے لوگ ہوں گے کہ ان کے متعلق کہا گیا کہ اگر اس طرح کے بندوں میں سے ایک بندہ اور ہوتا تو دنیا کے اندر دوسرے نظریے اور فکر اور دوسری قومیں ختم ہو جاتی، جس طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے۔ یہی تو خوبی ہوتی ہے نکھار علم، اور کیا سکھاتا ہے انسان کو؟ زندگی کا ڈھنگ سکھاتا ہے، زندگی کے اندر آنے والے معاملات جو ہے وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی حاکمیت تک کے معاملات سکھاتا ہے۔ ذرا دیکھو حکومت ہو، خلافت ہو، امارت ہو، یہ معاملات کس طرح صاحب نے سکھائے۔ تو بس مجھے یہ عرض کرنا تھا، پھر ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کو الجھانے کی بجائے سلجھا کر قرآن و سنت ہی کی روشنی کے اندر اس وصف کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور اس کے رسول نے خود بیان کیا ہے اس طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کو سمجھنے کی وجہ سے حضور کا کوئی نقص نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کا پڑھا لکھا کسی سے تعلیم نہ پانا ایک وصف بن جاتا ہے، ایک خوبی بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی تعارف رہے گا قیامت تک کہ ہمارا نبی امی تھا لیکن اس نے وہ تعلیم دی ہے جو پڑھے لکھے جو ہے وہ نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ